چودھری صاحب سڑکوں سڑکی ایک معاملہ ہوا، مطلب جی ٹی روڈ سے گئے، قافلہ ایک بہت بڑا تھا، لاہور کے اندر چلے گئے، ایک فارم ہاؤس پہ رکے، کھابے چلے، قوالی نائٹ ہوئی، اگلے دن ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور جو 5 اگست کی بات تھی وہ تو کہیں پیچھے رہ گئی، 90 روز کی بات ہو گئی۔ یہ کوئی اسٹریٹجی ہے یا آپ کے خیال میں ایک کنفیوژن ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں پھیلائی ہے پی ٹی آئی نے؟ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے بڑی واضح بات ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی کیبنٹ تھی، اسمبلی تھی، یا علی امین گنڈا پور صاحب تھے، وہ لاہور میں کوئی پی ٹی آئی کے لیے یا عمران خان کے لیے پالیٹکس کرنے نہیں آئے تھے۔ اسی لیے انہیں بڑی آسانی سے اجازت بھی مل گئی، انہیں پریس کلب میں بھی اجازت مل گئی پریس کانفرنس کرنے کی، باقی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی۔ وہ آئے تھے یہاں پہ مرزا آفریدی صاحب کی کیمپین کے لیے۔ مرزا صاحب ہمارے دوست ہیں اور بڑی ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت نون لیگ اور پی ٹی آئی اور حتیٰ کہ کسی حد تک پیپلز پارٹی بھی، ساری ہی جماعتیں جو ہیں وہ ان کی کیمپین کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے ہمہ جہت قسم کے شخص ہیں، اور ان کا جو ہے وہ بڑا تعلقات ہے۔ اور وہ چیف منسٹر صاحب ان کی کیمپین کے لیے پشاور سے پورا قافلہ لے کے لاہور آئے۔ انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ ان کے پاس ایک بڑا پرتعیش عشائیہ کیا، اگلے دن واپس چلے گئے۔ لیکن یہ جو آپ بار بار چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب کی باقاعدہ مہم کے لیے وہ پشاور سے لاہور تک آیا، آپ بار بار اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے تو پریس کانفرنس میں کہا کہ جی جو 90 روز کی تحریک ہم شروع کر چکے ہیں اس کا آغاز تو کل سے ہی ہو گیا، یعنی کہ آج دوسرا دن اس تحریک کا گزر گیا۔ تو یہ آپ کیوں اتنا زور دے رہے ہیں مرزا صاحب کی مہم کے حوالے سے؟ نہیں، وہ تو آپ نے کہا نا کہ یہاں پہ آئے ہیں تو جو ہے اس کا پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے تناظر میں آپ نے اس کو انٹرو میں ڈسکس کیا، جی جی، تو وہ میں آپ کو کریکٹ کر رہا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کی مہم کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو ایک سینیٹر صاحب کو بنانے کے لیے، مرزا یہ چودھری آفریدی صاحب صاحب آپ کو بنانے مجھے کے لیے میری اصلاح نہیں کر سارا رہے، یہ آپ طرف بہت بڑی خبر دے رہے ہیں، یہ ایک آپ ایسی چیز سے کے اوپر سے کپڑا اور پردہ ہٹا رہے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو اندازہ نہیں تھا۔ ہمیں تو یہی پتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کی تحریک کے لیے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لاہے عمل لے کر نکلے ہیں، اور جس طرح سے بڑی دبنگ طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور بڑا انہوں نے جلسے کی بات کی، ہمیں تو یہی لگا کہ پی ٹی آئی کی مہم ہے، عمران خان صاحب کی رہائی کی مہم ہے۔ نہیں، اگر عمران خان صاحب کی مہم ہوتی تو وہ تو یہاں پہ جو شہید ہیں، فیملیز ہیں، ان کی طرف جاتے، پی ٹی آئی کے کارکنوں کے پاس جاتے، ان کو ملتے، عالیہ حمزہ جیسے جو لوگ ہیں جس طرح سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا، اپنے ہمارے بات فاروق جیسے لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا، یہ سارے لوگوں کو ملتے، بات کرتے، جو شہید ہوئے ہیں لوگ ان کے گھروں میں جاتے، تو پھر پی ٹی آئی تھا۔ مرزا آفریدی صاحب کا تو پی ٹی آئی سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے نا، تو ایک انڈیپینڈنٹ سینیٹر ہیں، ان کی ساری جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کے پاس گئی۔ ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے متنوع شخصیت ہیں، نون لیگ والے بھی ان کے ساتھ ایسے ہی تعلقات ہیں، اور وہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان کی طرف، بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ اٹ واز مور دین دیٹ۔ ٹھیک ہے، لیکن چودھری صاحب ایک چیز جس نے بڑا ہی میرے خیال میں ڈنٹ ڈالا ہے پی ٹی آئی کی موجودہ اسٹریٹجی کو، اس میں یہ تھا کہ ہمیں تو یہی پتا ہے کہ پنجاب اٹھے گا تو پاکستان اٹھے گا، لیکن یہ ایک عجیب و غریب سا واقعہ ہوا کہ پنجاب کی قیادت تو اس پورے معاملے کے اندر کہیں ہمیں نظر نہیں آئی، اور جب سلمان اکرم راجہ صاحب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میری عالیہ حمزہ صاحبہ سے بات ہوئی تھی، وہ کچھ مصروف ہیں، مگر عالیہ حمزہ صاحبہ کا ٹویٹ فوری طور پر آیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں مصروف ہوں، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ تو تحریک شروع ہونے سے پہلے اس قسم کے اختلافات اور دراڑیں آپ کو کیا ظاہر کر رہی ہیں کہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی یا اس کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان راجہ صاحب تو اب جھوٹ بولنے میں ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بجٹ کے اوپر کہہ دیا کہ یہ بجٹ تو بالکل پاس نہیں ہونا، بعد میں جب منٹس میٹنگ کے سامنے آئے تو سلمان راجہ صاحب کی اپروول سے بجٹ پاس ہو رہا تھا۔ اب عالیہ حمزہ کے اوپر انہوں نے پبلکلی، سو انفارچونیٹلی اٹ سیمز کہ ہی لائز تھرو ہز ٹیتھس، اور بغیر اس کی کسی ضرورت کے۔ سو ایک آدمی جو پبلکلی جھوٹ بولنے میں اتنا کنوینئنٹلی جو ہے وہ کرے تو اس کے آپ کریکٹر کو کیسے اسیس کریں گے؟ آئی تھنک اٹس اے ٹیریبل مومنٹ فار پی ٹی آئی۔ قصور تو دیکھیں خان صاحب کا ہے، جنہوں نے ان لوگوں کو پارٹی دی ہے،
جن کے پاس نہ تجربہ ہے نہ جو ہے وہ بیسکلی تو آپ نے فراڈیوں کے گروہ کو پی ٹی آئی دے دیے. اب یہ جو لوگ ہیں سارے یہ بیسکلی تو یہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان اور ان کرتوتوں کو تو برداشت نہیں کریں گے. لہٰذا ان کی اس وقت صرف جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں اور سٹیٹس کو جو ہے وہ برقرار رہے. اور اس سے پارٹی آپ دیکھ ہی رہی ہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا پنجاب جاگے گا, لیکن پنجاب میں پارٹی بیٹھ گئی ہے, خیبر پختونخوا میں آپ کے سامنے ہے, سندھ میں بلوچستان میں آپ کے سامنے ہیں حالات. دیکھیے میں تو بڑا واضح ہوں, میں نے خان صاحب سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے کوئی چانس ہی نہیں ہے کامیابی کا, کیونکہ دیکھیں نہ ان کا کوئی ویژن ہے, نہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے, نہ ان کو سمجھ ہے کرنا کیا ہے. اور مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ عمران خان 2 سال 708 دن آج ہو گئے ہیں انہیں جیل میں, وہ اس طرح بالکل ڈیزرو نہیں کرتے تھے. ایک بے گناہ شخص جو ہے وہ جیل میں ہے اور بغیر کسی گناہ کے جیل. ٹھیک ہے, لیکن چوہدری صاحب ابھی یہ دیکھیں نا کہ کوششیں کسی حد تک تو وہ شروع کر گئے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, گو کہ ہمیں پتہ ہے کہ خان صاحب کا واضح انکار ہے کہ نہیں جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. گنڈا پور صاحب نے شاید اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم مذاکرات کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ہم مذاکرات پھر بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں ہے, جس کا مطلب ایک دن جو منہ میں آتا ہے وہ بات کر دیتا ہے. عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ان کی بہنوں کی طرف سے آئی وہ کہ ہم تحریک چلائیں گے اور عمران خان کے بیٹے اس کو لیڈ کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بیٹے بالکل لیڈ نہیں کریں گے, وہ تو صرف ملنے آئیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک بھی ہم نے 90 دنوں بعد شروع کریں گے. بیسیکلی دیکھیے کیا کہا جا سکتا ہے, ہمیں تو عام جو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ تو حیرت زدہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور بہت سچی بات یہ ہے کہ بہت لوگ ناراض ہیں. ایوریج میرے پاس سارے ایم این ایز ایم پی ایز میرا ان سے رابطہ رہتا ہے, بڑے پریشان ہیں پارٹی کی ڈیسیژن میکنگ کو لے کے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پارٹی نہیں چلا سکتے. اور عمران خان صاحب نے جو جن لوگوں کو یہ ٹرسٹ کیا ہے اور پارٹی چلانے کے لیے کہا ہے, ان کی یہ صلاحیت نہیں تھی اور انہوں نے پارٹی کو بالکل راک باٹم پہ لے گئے. ٹھیک ہے, لیکن چوہدری صاحب جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ناراض ہیں موجودہ لیڈرشپ سے اور انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملات کو درست سطح پر نہیں لے کے جا رہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ممکنہ طور پہ مستقبل قریب کے اندر وہ لوگ الگ ہو جائیں گے؟ جس قسم کی باتیں سننے میں بھی ملتی ہیں کہ شاید کوئی بلاک علیحدہ سے بھی ہو جائے گا. دیکھو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی ایز سچ پارٹی کا تو ووٹ ہے نہیں, ووٹ تو عمران خان کا ہے. جو لوگ عمران خان سے علیحدہ ہوتے ہیں وہ آپ نے پہلے بھی دیکھا, وہ لوگ جو 21 لوگ جو ایم این ایز جو چھوڑ کے گئے تھے پی ٹی آئی کو, وہ کدھر ہے اب؟ ان کا نام لیوا ہی نہیں ہے, ان کی نسلوں میں سیاست ختم ہو گئی. جو ایم پی اے چھوڑ کے گئے تھے بعد میں پرویز الہی صاحب کو, وہ لوگ کدھر ہیں آج کل؟ ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی. اس موقع کے اوپر جو بھی عمران خان کو چھوڑتا ہے پی ٹی آئی سے, اس کی پالیٹکس ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چوہدری صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ صورتحال جو نظر آ رہی ہے اور اس میں ہمیں جس قسم کی تجزیہ آپ کی طرف سے بھی اور معاملات آپ کی طرف سے سننے کو مل رہے ہیں, جو 5 اگست کے حوالے سے عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا, پھر بار بار اب زور بھی دیا جا رہا ہے, وہ لوگ جو اس وقت باقاعدہ طور پہ کیمپین لیڈ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, وہ بھی 5 اگست کی بات کر رہے ہیں, جنہوں نے بیسکلی وسائل کا استعمال کرنا ہے, پاور کا استعمال کرنا ہے, جیسے خیبر پختونخوا کی حکومت, ان کی ترجیح آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ جو پیک کی بات عمران خان صاحب نے کی تھی 5 اگست کی, وہ پیک ہمیں بنتی بھی کہیں پر نظر آئے گی, کسی جگہ پر ایسی کوئی کوشش نظر آئے گی؟ دیکھیے جی, تحریک جو ہے نا, سب سے بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یا ہم لوگ جو ہیں, ہم کو ملیٹنٹ نہیں ہے, ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے, ہماری لمیٹیشنز ہیں, ہم پولیٹیشین ہیں. اگر ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں دیتی اسپیس کہ ہم پالیٹکس کر سکیں, ہم نہیں کر سکیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں ہمیں ریپلیس پنجاب میں مذہبی شدت پسند ہمیں ریپلیس کر دیں, خیبر پختونخوا میں الٹرا نیشنلسٹ ریپلیس کر دیں, بلوچستان میں, سندھ میں. لیکن دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ یا میں, ہم لوگ تو یہ نہیں کر سکتے, ہم تو پھر پالیٹکس سے فارغ ہو جائیں گے, ہم تو پھر پلیئر ہی نہیں ہیں. سو ہمارا بنیادی جو مقصد ہے یا چیز ہے وہ تو ہونا چاہیے کہ آپ اپنی پالیٹکس کی سپیس واپس کیسے لیتے ہیں. خالی تحریک کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں تحریک ایک بڑی
سیاسی حکمت عملی کا ایک حصہ ہو سکتی ہے، لیکن صرف تحریک کے اوپر تو نہیں نا پارٹی چل سکتی. آپ کے پاس اس وقت جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی لڑائی ہے، پھر آپ کی جو حکومتی جماعتیں آپ کہتے ہیں ان سے آپ نے بات ہی نہیں کرنی، پھر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں آپ کہتے ہیں یہ بھی ساری ہمارے مخالف ہیں، آپ اور ہم اس سارے، اور پھر آپ انٹرنیشنلی دیکھ لیں، آپ کی جو سپورٹ ہے امریکہ سے، سعودی عربیہ سے، ترکی سے، چائنا سے، یہ بھی ایک حقیقتیں ہیں پاکستان میں. سو انفارچونیٹلی جب تک ایک کمپریہنسو پولیٹیکل اسٹریٹجی نہ ہو جس کے اندر یہ سارے ایلیمنٹس، دیکھیں نا ہانڈی کی طرح ہے نا سیاست، سارے مسالے پورے ہوں گے تو اچھی ہانڈی بنے گی. صرف تحریک تو کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے پرسوں اناؤنس کر دی، اب جس طرح جیلوں میں سارے ہمارے لڑکے اٹھا کے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیے، جی تو کتنے نفلوں کا ثواب ہوا آپ کو. آپ تو آرام سے آئے، آپ کھانا کھایا، آپ واپس چلے گئے، وہ لڑکے سارے بیچارے جو ہیں ان کو جیلوں میں جانا پڑ گیا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں.